کائنات کے اندر بہت زیادہ مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے. بڑی بڑی مخلوقات ہیں، قد و قامت کے لحاظ سے، جسامت کے لحاظ سے بڑی بڑی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. انگنت مخلوقات ہیں، لیکن ساری مخلوقات کے اندر میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ نے باعزت بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، قابل احترام بنایا ہے تو حضرت انسان کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس اپنے بندے کو، انسان کو بہت زیادہ عزت اور مقام و مرتبے والا بنایا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں، جس طرح سب سے اعلیٰ مخلوق، بہترین مخلوق حضرت انسان ہے، اسی طرح سب سے بڑھ کر، سب مخلوقات سے بڑھ کر میرا اللہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے تو انسان کے ساتھ کرتا ہے. سب سے زیادہ پیار کرتا ہے تو انسان کے ساتھ کرتا ہے. میں مطالعہ کر رہا تھا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، 5999 نمبر کے اوپر موجود ہے، اور صحیح مسلم کے اندر 6978 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام کے پاس کچھ قیدی آئے. ان قیدیوں کے اندر ایک عورت تھی جو اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی. شیر خوار اس کا بچہ تھا. جو ہی اس کو اس کا بچہ ملتا ہے فوراً اس کو اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے. تو اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ آپ کا رب اس ماں سے زیادہ، اس ماں کی محبت سے زیادہ انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے. عموماً ایک لفظ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے. میرے محترم بھائیوں نے کسی نے ایسے چھوڑ دیا ہے. میں نے سرچ کی ہے کہ 70 ماؤں کا لفظ کسی حدیث کے اندر. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ماں کی محبت سے زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یہ حدیث کے ساتھ. تو وہ اتنا محبت کرنے والا، اتنی عزت دینے والا، اتنا پیار کرنے والا اللہ. میرے محترم بھائیوں، آج ہم دیکھیں کہ مسلمان یا انسان کن کن مسائل کے اندر گرا ہوا ہے. کہیں سیلاب آ رہا ہے، کہیں زلزلہ آ رہا ہے، سینکڑوں کی تعداد کے اندر، ہزاروں کی تعداد کے اندر چند منٹوں کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر ہلاکت ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی اتنی محبت کرتا ہے، وہ ماں اتنی محبت کرتی ہے، کبھی اپنے بچوں کو تکلیف کے اندر نہیں دے سکتی، لیکن وہ اللہ جو ماں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، کیا وہ اللہ کسی انسان کو تکلیف میں دیکھنا پسند کرتا ہے؟ ہرگز میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے انسانوں کو تکلیف کے اندر دیکھنا نہیں چاہتا. لیکن وجہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین کی پشت کے اوپر کثرت کے ساتھ گناہ ہوتے ہیں، انسانوں کی اکثریت گناہ کرتی ہے، انسانوں کی اکثر تعداد گناہوں کی دلدل کے اندر پھنس جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے غضب، اللہ تعالیٰ غضب کے اندر آتے ہیں، اللہ کو غصہ آتا ہے، پھر یہ عذاب آتے ہیں. پھر کہیں سیلاب آ رہا ہے، کہیں زلزلہ آ رہا ہے، کہیں کوئی طوفان آ رہا ہے، کہیں کوئی وبا آ رہی ہے، کہیں کورونا آ رہا ہے، کئی قسم کی وبائیں پھر زمین کو اڑا دیتی ہیں. میرے محترم بھائیوں، یہ سارا انسان کا کیا کرا ہے، انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے. وہ تو اللہ بڑا پیار کرتا ہے، اس کی محبت کا ایک نظارہ کیجئے میرے محترم بھائیوں. صحیح مسلم کے اندر 2759 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. اللہ اتنا غفور و رحیم ہے، اس قدر معاف کرنے والا ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ جب رات آتی ہے، اللہ اپنا مبارک دست یعنی اپنا مبارک ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہے وہ دل کا گنہگار، مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں. جب دن آتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، آوازیں لگاتا ہے کوئی رات کا گنہگار مجھ سے معافی مانگے
عجیب افسوس ہے اس حضرت انسان کے اوپر، دکھ ہے اس حضرت انسان کے اوپر، اس مسلمان کے اوپر کہ یہ گناہ سے کرتا ہی نہیں ہے، یہ گناہ سے مڑتا ہی نہیں ہے، یہ گناہ سے ہٹتا ہی نہیں ہے، دن بھی گناہ کر رہا ہے، رات بھی گناہ کر رہا ہے، نہ توبہ کرتا ہے، نہ استغفار کرتا ہے، نہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، بلکہ گناہ کو اپنے لیے بڑے اعزاز کی بات سمجھتا ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، گناہ کو پر فخر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بربرا اظہار کرتا ہے کہ میں نے گناہوں کے پر یہ کیا، میں نے گناہوں کے پر یہ کیا۔ عجیب بات ہے اس کے تکبر کی، اس کی بڑائی کی عجیب بات ہے، یہ انسان اپنے خالق کے سامنے، میرے محترم بھائیو ذرا اندازہ کیجیے، جب مخلوق خالق کے سامنے اپنی کبریائی کا اظہار کرے، جب مخلوق اپنے خالق کے سامنے ڈٹ جائے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا میرے محترم بھائیو؟ پھر سلامی آئے گی، پھر زلزلے آئیں گے، پھر طوفان آئیں گے، اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کے عذاب آئیں گے، جب مخلوق اپنے خالق کی باقی ہو جائے۔ یہ باقی کا ہے میرے محترم بھائیو، گناہ بھی کرے اور پھر اپنے دوستوں کے سامنے اس کا اظہار کرے میں نے یہ کیا، میں نے اعلانیہ گناہ میرے محترم بھائیو رہے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ یہ ہر وقت گناہ کی دلدل کے اندر پھنسا ہے، یہ نکلے کا نام نہیں لیتا، توبہ کی طرف نہیں آتا، استغفار کی طرف نہیں آتا میرے محترم بھائیو۔ اس سے بڑی خطرناک ترین بات کوئی نہیں ہے، جب گناہ گناہ نہ رہے، گناہ کا احساس ختم ہو جائے اور گناہ انسان اپنی ہوشیاری سمجھے، گناہ انسان اپنی فنکاری سمجھے اور سمجھے کہ یہ کام میں اپنی مہارت اور اپنے علم اور اپنی تیز دماغی کی وجہ سے کر رہا ہوں، تو میرے محترم بھائیوں پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا ہے۔ انسان بڑا ہی دلیر ہو گیا، بڑا ہی بہادر ہو گیا، سمجھتا ہے شاید میں پتہ نہیں کیا کروں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آج سے نصیب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مخلوق کی حیثیت کیا ہے اپنے خالق کے سامنے، وہ جب چاہے ختم کر دے، جب چاہے اٹھا دے۔ ایک مخلوق کی حیثیت ہی کیا ہے میرے محترم بھائیوں، بنانے والے کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم بہت ہی ناچیز انسان ہیں، اپنے خالق کے سامنے میرے محترم بھائیوں ہماری کیا اوقات، کس وجہ سے اکڑتے ہیں، کس وجہ سے باغی بنتے ہیں، کس وجہ سے فخر اور تکبر کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، اپنے اعلانیہ اظہار کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں اتنا عظیم اللہ اتنی محبت کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے کے اوپر تیار بیٹھا ہوا ہے قیامت کی صبح تک، جب تک قیامت کا اعلان نہیں ہو جاتا، وہ قیامت کا دن طلوع نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے۔ ہم ہیں اس طرف جاتے ہی نہیں میرے محترم بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں دنیا کے اندر یہ مسائل، یہ انسان کے اوپر تکلیفیں، یہ ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا سوڈان کے اندر بہت بڑا سیلاب ہے، 1200 آدمی غرق ہوا ہے پانی کے اندر، اسلامی ملک ہے سوڈان، اسلامی ملک ہے، 1200 آدمی پانی کے اندر غرق۔ یہ میرے محترم بھائیوں امت مسلمہ کے اوپر خاص طور پر یہ عذاب، یہ آفتیں، یہ اللہ کی پکڑ، اس کا سبب کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ چند اسباب میں انشاءاللہ احتیاط انتصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بیان کرنے کی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں کو سینے کے اندر رکھے، بڑے عام اسباب ہے۔ سب سے پہلا اسباب جو ہے وہ جب انسان زمین کے اوپر اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کا شریک بناتا ہے، اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ ناراض ہوتے ہیں اس بات کے اوپر جب لوگ اللہ کی شریک بناتے ہیں، اللہ کی الوہیت کے اندر، ربوبیت کے اندر لوگ اللہ کے برابر کھڑے کر دیتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ ایک حدیث میرے محترم بھائیوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر 1499 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت سعد، انہوں نے بڑی عجیب بات کی، کہتے ہیں لو رأیت رجلا مع امرأتی لضربته بالسیف، کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد اور کسی غیر مرد یعنی کسی غیر محرم مرد کو دیکھ لوں، کوئی غیر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں، کہتے ہیں لضربته بالسیف، میں تلوار کو نہیں دیکھوں گا کہ سیدھی ہے کہ مڑی ہوئی ہے، جس کنڈیشن کے اندر ہوگی میں تلوار مار کے اس کے دو ٹکڑے کر دوں گا۔ اب یہ بات صحابہ کے اندر ہوئی، چلتے چلتے یہ بات اللہ کی حرکت میں
سال تو یہ بات کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فقال اتعجبون من غیرت سعد فواللہ لأنا اغیر منہ واللہ اغیر منی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سعد کی بات کے اوپر تعجب کر رہے ہو، میں محمد کی بات سنو، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ اور اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں اور مجھ سے زیادہ میرا اللہ غیرت مند ہے، وہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کی الوہیت کے اندر کسی کو شریک بنایا۔ انسان اپنی بیوی کے ساتھ کسی کی شراکت داری کے اوپر بڑا غصہ کرتا ہے، اس کو بڑا غصہ آتا ہے یہ میری بیوی کے ساتھ کیوں کھڑا ہے، یہ اپنی ذاتی معاملات کے اندر کسی کی شراکت داری کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن میرے محترم بھائیو عجیب بات ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، نہ کسی اس کا وہ بیٹا، نہ اس کی اولاد، نہ اس کے ماں باپ اس کے شریک بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ فلاں کے پاس جاؤ تو شفا مل جاتی ہے، فلاں دربار کے پاس جاؤ تو اولاد مل جاتی ہے، فلاں کے پاس جاؤ تو یہ کام ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ میرے محترم بھائیوں غصہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت آتا ہے جب انسان زمین کے اوپر اللہ کا شریک ہوتا ہے۔ مجھے قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے، اس کا مفہوم یاد آ رہا ہے، الفاظ بھی یاد آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین تباہ ہو جائے، آسمان کا نظام تہس نہس ہو جائے، آسمان گر جائے، یہ بدبخت انسان میں اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کا کوئی شریک ہے، اللہ کے شریک۔ مجھے حدیث یاد آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا کون بدبخت ہے جو اللہ کو گالی دیتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کا شریک بناتا ہے، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، اللہ کا کوئی ہمسر ثابت کرتا ہے، اللہ جیسا کوئی مانتا ہے، اللہ کا شریک بنانے والا اللہ کو گالی دیتا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے میرے محترم بھائیوں، آج یہ سرے عام ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، خاص طور پر اس جنوبی ایشیا کے ان علاقوں کے اندر سب سے زیادہ شرک ہو رہا ہے۔ ایک ایک کلومیٹر اوپر محترم بھائیوں لوگ خدا بنا کے بیٹھے، ایک ایک کلومیٹر کے اوپر دربار بنے ہیں، آستانے بنے ہوئے، لوگ وہاں پر حاجت ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں اللہ کے ولی قابل احترام، ان کی عزت کرنا فرض ہے۔ اللہ کے ولی کو سمجھنا، اس کا احترام کرنا، اس کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا، اس کا کردار اپنانا اللہ کی عزت کی قسم ہے، بڑے فخر کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن یاد رکھیے پوجا صرف اللہ کی ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، یہ سر اللہ نے دیا ہے، یہ نظر اللہ نے دی ہے، یہ زبان اللہ نے دی ہے، تعریف اللہ کی کریں گے، قرآن اللہ کا دیکھیں گے، یہ سر اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں یہی سب سے بڑی غیرت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ کیسے برداشت کرتا ہوگا جب بنانے والا اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، لیکن اس عظیم اللہ کو جس کے خزانوں کی انتہا کوئی نہیں ہے، جو نہ مانگنے کے اوپر ناراض ہوتا ہے، جو دینے کے اوپر خوش ہوتا ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر یہ اپنی جیسی مخلوق کے سامنے کھڑا ہے کہ یہ میری مدد کرتے ہیں۔ فلاں جگہ میں جاؤں گا تو دیکھ تقسیم کروں گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا، فلاں مزار کی فلاں جگہ کے اوپر جا کر میں جناب اتنا گوشت تقسیم کروں گا، میرا فلاں کام آسان ہو جائے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے۔ ہم دنیا کے اندر آئے ہی اس لیے ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کر سکیں، اپنے اللہ کو منا سکیں۔ ہم سب سے یہی تقاضا ہے کہ اپنے رب کو راضی کریں۔ انسانوں کو راضی کرنے کے لیے ہم دنیا کے اندر نہیں آئے، اپنے جیسی مخلوقات کو راضی کرنے کے لیے دنیا کے اندر نہیں آئے، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ جو مجھے راضی کرے گا کل قیامت کو میں اس کو خوش کروں گا۔ تو میرے محترم بھائیوں شرک سے بچنا ہے، یہ بہت بڑا سبب ہے اللہ کے عذاب کے آنے کا، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا سب سے بڑا سبب میرے محترم بھائیوں یہ اللہ کے ساتھی بنانا ہے، اللہ جیسا کسی کو سمجھنا ہے، اللہ جیسی اوصاف، اللہ جیسی صفات کسی کے اندر سمجھنا، یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور آگے سنیے میرے محترم بھائیوں، اتنا بڑا شرک، اس کی اتنی بڑی نحوست ہے، آپ سنیں گے حیران ہوں گے۔ سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 65 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اللہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ میرے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، آپ سے پہلے جو نبی آئے ان کی طرف بھی وحی کی ہے۔ کیا وحی کی ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ، کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے، اے آقا آپ بھی شرک کریں گے، اے کائنات کے محبوب پیغمبر اگر آپ بھی شرک کریں گے ہم آپ کے اعمال بھی ضائع کر دیں گے۔ اتنی بڑی نحوست ہے شرک کی، انسان کی نیکیاں تباہ و برباد ہو۔ لیکن میرے محترم بھائیو دیکھ لیں، اللہ سے تو امید کسی کو کوئی نہیں، ہر بت سے امید ہے، شجر سے امید ہے، قبر سے امید ہے، مزار سے امید ہے، لیکن اللہ سے امید نہیں۔